الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى اور سورہ زخرف کی تلاوت کی ہے۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج سے خلاصہ بیان نہیں کریں گے، پھر ہمارے بہت سارے نمازی بھائیوں نے کہا کہ نہیں جی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، تھوڑے ہی دن باقی ہیں، تو پھر ہم نے مناسب سمجھا مختصر سے ہی ہوگا، اس میں کوئی سوال جواب کسی نے کرنے ہو اعتکاف کے حوالے سے آج ہم نے آپ کو کہا تھا کسی کے کوئی سوال ہو تو وہ پیش کر سکتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے اندر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت قریش نے طرح طرح کی آپ کی مزاحمت کی، مخالفت کی، بہت سارے طریقے اختیار کیے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے کہ کوئی ایک بڑا عقلمند صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ تم مجھے ایک دفعہ موقع دو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے خاندان میں جدائی نہ ڈالیں اور برادری میں علیحدگی نہ پیدا کریں، اور کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیتے ہیں۔ تو وہ یہ اور سب نے کہا کہ ہاں یہ بہت بڑا سفیر تھا۔ وہ عرب جب کسی دوسرے ملک کے بادشاہوں کے درباروں میں اپنا سفیر بھیجا کرتے تھے تو ان کو بھیجا کرتے تھے، تو وہ آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے بھتیجے، میں تیرے پاس ایک بڑی اچھی بات لایا ہوں، تمہاری دعوت نے ہمارے اندر انتشار اور افتراق پیدا کر دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بعد آ جائیں۔ آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی جس لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں ہم آپ کی شادی کر دیں گے، دولت جتنی چاہے ہم آپ کو اکٹھی کر دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن یہ انتشار اور افتراق پیدا نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھ سے سنو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی اور وہ یوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر یوں کر کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کی گئی ہے رحمان الرحیم کی طرف سے، کتاب ایسی ہے فصلت آیاتہ قرآنا، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں اس کی آیتیں، قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ تمہاری عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس کو جانو، بشیرا ونذیرا، میں خوشخبری اور ڈر سنانے والا ہوں، فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور تم میں سے اکثریت اس سے منہ پھیرتی ہے اور گویا سنتی نہیں۔ وقالوا قلوبنا فی یکنۃ مما تدعونا الیہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے ہیں اس کے سمجھنے میں ہمارے دل پر مہر لگی ہوئی، ڈانٹ لگی ہوئی ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر کوئی اوٹ ڈال دی گئی ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے، فاعمل اننا عاملون، بس آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قل، تم فرما دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا انسان اور بشر ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے، فاستقیموا الیہ، بس اسی کی طرف پکے ہو جاؤ، واستغفروا، اور اسی سے مغفرت چاہو، وویل للمشرکین۔ یہ پوری صورت آپ تلاوت کرتے گئے، پھر آگے قوم عاد کا ذکر آیا، اللہ نے اپنی قدرتوں کی نشانی بیان فرمائی، فرمایا کہ فإن اعرضوا، بس اے مشرکین اگر تم میری بات سے منہ پھیرو، فقل، تو تم فرما دو، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے، بجلی کی اس کڑک سے جیسا کہ قوم عاد اور سمود پر بجلی کی کڑک آئی تھی، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے پیچھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، قالوا، تو انہوں نے کہا تھا، لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری طرف خود فرشتے نازل کرتا، پھر اب تمہیں بھیجا ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد، رہے عاد، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین پہ، بغیر الحق، بغیر حق کے، وقالوا قلوبنا، وقالوا من اشد منا قوة،
کہنے لگے کہ ہم سے کون زیادہ طاقت والا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا یہ اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقت والا ہے؟ وکانوا بآیاتنا یجحدون، جب یہاں تک پہنچے اور اس کے بعد ذکر ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، انتہائی ٹھنڈی ہوا ہم نے ان پر بھیجی تو منحوس دنوں کے اندر، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جس سے وہ دنیا کی ذلت کی رسوائی، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اٹھائیں، ولعذاب الآخرۃ اخزا، ابھی آخرت کا عذاب ذلت والا ان کے لیے باقی ہے اور اس میں وہ کوئی مدد نہ کیے جائیں گے۔ واما ثمود، رہے سمود، فہدیناہم، تو ہم نے ان کو ہدایت دی، فاستحبوا العمى علی الہدی، تو ہدایت سے وہ اندھے ہو گئے، انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہدایت سے اندھے ہو جائیں۔ فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، پھر ان پر بھی ویسے ہی کڑک عذاب ہے۔ جب حضور یہاں تک پہنچے نا تو وہ سیدھا ہو گیا اور اس نے سرکار کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بس بدیر خدا کے لیے چپ ہو جا۔ اور جب وہ واپس آیا نا اپنی قوم کی طرف تو اس کی قوم نے اس کی چال کو دیکھ کر اندازہ کر لیا، کہنے لگا کہ جس اس شوق سے گیا تھا اب یہ اس حالت میں آ نہیں رہا، لگتا ہے کہ محمد کا جادو اس پر چل گیا، لیکن وہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے، اتنے ظالم تھے۔ یہ صورت میں اس طرح کے آدابوں کا ذکر کیا ہے۔ 25واں پارہ اس میں شروع ہوا، اس میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے تمہاری جانوں کے اندر اور کائنات کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جس سے حق تم پر واضح ہو جائے، ان پر واضح ہو جائے گا۔ اولم یکفی بربک، کیا ان کے لیے ان کا رب کافی نہیں، تیرا رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر شک کرتے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، تو سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ تھی، اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ شورا کہتے ہیں مشورے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ حکم دیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس میں اس کا بنیادی ذکر کیا اور فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے آپ کو بھی وہی شریعت عطا فرمائی جو نوح کو، ابراہیم کو اور بعد والوں کو دی، یہ کہ دین کو قائم کریں۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں دین پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے معاشرے میں دین کی احکامات کو رائج کریں، نافذ کریں۔ ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، وہ دراصل انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور انسان اللہ معاف فرمائے اس کو اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی بیوی کو بانجھ ہی کر دیتا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ کئی عورتیں ٹھیک ہوتی ہیں، مرد بانجھ ہوتے ہیں، اور کئی مرد ٹھیک ہوتے ہیں، عورتیں بانجھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جو بانجھ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ زخرف تلاوت کی ہے۔ زخرف کہتی ہیں انتہائی چمکتی ہوئی چیز کو، سونے اور چاندی کی چمکتی ہوئی چیز کو۔ اس میں اس صورت کے اندر ایک دعا تعلیم کی گئی ہے، جو انسان سواری پر سفر کرتا ہو، سواری پر بیٹھنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز اس کی سواری سے اسے کوئی نقصان، ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جہازوں میں یا تو بڑی بسوں میں بھی یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، وہ اسی سورہ زخرف میں ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں ہے کہ وہ یہ کہ تم کہو وَتَقُولُوا ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر تم یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو تمہیں اس نے سواری عطا فرمائی۔ جب تم اسے آراستہ کر لو، وَتَقُولُوا، تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، باقی ہے اس رب کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کا ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں۔ یہ دو آیتیں، یہ دعائے سفر ہے۔ ویسے تو حدیث شریف کے اندر اس کے آگے بھی ہے دعا، یہ پڑھ کے پہلے اس میں بھی یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد پڑھا جاتا ہے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. تو یاد کر لے تو بہت فضیلت کی دعا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بہرحال قرآن کی یہ 2 آیتیں بھی بہت کفایت کرنے والی ہیں کہ سواری پر بیٹھ کر، ویسے سنت ہے کہ سواری پر بیٹھا جائے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، پھر 3 دفعہ الحمدللہ کہا جائے، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا جائے، پھر یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں حفاظت فرماتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کا ایک طرف ہو جانے کا وہ نہ ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتا تو لوگ کافر ہی ہو جاتے، ساری دنیا کافر ہو جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں میں جو غربت رکھی ہے اور تنگی رکھی ہے، کافروں میں بھی کئی غریب ہوتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ دولت دے کر ان کو کر دے، اللہ چاہتا تھا کہ ان کو دولت دے دے، لیکن پھر یہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جاتی. رب فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کے اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک جماعت ہو جائیں تو لجعلنا من بیوت الرحمن لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کے سیڑھیاں بھی، ولبیوتہم ابواب وسرر علیہا یتکئون وزخرفا، اور ان کے گھروں کو اور ان کے دروازوں کو سونے کا اور وہ ان کے تکیے وزخرفا اور بڑے چمکدار ہوتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یاد رکھو یہ صرف دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں، چاہے سونے کے نوالے کھائے، جیسا بھی کھائے، جو وقت ہے وہ مقرر ہوگا. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تمہارے نزدیک تمہارے رب کے لیے، تمہارے رب کے ہاں متقیوں کے لیے ہے. پھر حضرت موسیٰ کا بیان کیا، فرعون کے بکواس کیے. فرعون کو کہا گیا کہ 400 سال اس کی زندگی تھی اور 400 سال میں کبھی اس کے اندر سر کے اندر درد تک بھی نہیں ہوا تھا. قوم کو جمع کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اس نے اپنی قوم کو بلایا. بنادا فرعون فی قومی، فرعون نے اپنی قوم کو بلایا. قال، اس نے کہا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے میری قوم، کیا یہ جو میری بادشاہی ہے یہ ملک مصر کے اندر اور یہ نہریں دریا نیل تجری من تحتی، یہ میرے حکم سے میرے پیروں کے نیچے بہتی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں بہتر ہوں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں؟ یا معاذ اللہ حضرت موسیٰ کے لیے اس نے مہین کا لفظ استعمال کیا، جو حقیر کے لیے اور کمزور کے لیے بولا جاتا ہے. کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اچھا اگر یہ زیادہ اچھا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہناتا، سونے کے زیور یہ پہناتا اور فرشتے اس کے پاس آتے. فاستخف قومه فاطاعوه، بس اس کی قوم نے استخفاف کیا اس کا یعنی موسیٰ کا، فاطاعوه، اس کے حکم کو مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم تھی. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے اس قوم سے جو جس پر افسوس یہ کیا جا سکتا ہے ہم نے غرق کر دیا، ان کو انتقام لیا، غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ان کو اگلوں کے لیے ہم نے ایک عبرت کا نشان بنا دیا اور مثال بنا دی پچھلوں کے لیے. آگے ارشاد فرمائے، یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ کسی ناممکن بات کے لیے بھی یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے اس کے امکان کا بیان کر کے اس کو رد کرنا، یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے. ارشاد ہوا، قل، تم فرماؤ، ان کان للرحمن ولد، اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہو کہ بیٹا ہے، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے اللہ کے بیٹے کی میں عبادت کرتا. دراصل یہ ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم بچپن میں انتقال کر گئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ ضرور نبی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت فرما دی تھی، حضور کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے اللہ نے بیٹے دیے. نہ دیتا تو کوئی تانے دیتا کہ حضور کے ہاں بیٹا نہیں تھا، اور بیٹا دے کر لے لیا کہ حضور کے بعد کوئی بیٹا ہوتا اور وہ نبی نہ ہوتا. تو سابقہ نبیوں میں ایسے ہوئے کہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. حضور نبی ہوتے، حضور کا بیٹا نبی نہ ہوتا تو ایک لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی کہ ان نبی کا درجہ زیادہ ہے کہ ان کا باپ بیٹے دونوں نبی، اور حضور کا بیٹا نبی نہیں. تو اس لیے اللہ نے حضور کے بیٹے کو بچپن ہی سے لے لیا. تو بہت سارے نالائق لوگ، بہت سارے جاہل لوگ اس پر کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات کی ہے، امکان کی بات کی ہے. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل، تم فرماؤ، ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتا رحمان کا بیٹا،
فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں تو میں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ سوال جواب